تو آئیے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. Contract with a minor is void, but if a minor is a beneficiary then it is valid. یعنی کہ کانٹریکٹ ایکٹ جو ہے وہ کلیئرلی جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں پہلے سے یہ کلیئرلی کہ جو مائنر ہے یا پھر جو میجر ایج ہے وہ جو ہے ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی ایک مخصوص ایج پر. یعنی کہ 18 سال جو ہے کانٹریکٹ ایکٹ ہمیں بتاتا ہے کہ جو 18 سال کی عمر سے اگر کوئی بھی جو ہے کم عمر رکھتا ہے تو وہ مائنر کہلائے گا، اور جو اس سے اوپر کی ایج رکھتا ہے تو پھر وہ ایک میجر ایج والا کہلائے گا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ کانٹریکٹ وتھ اے مائنر از وائڈ بٹ ایف مائنر از اے بینیفیشری دین اٹ از اے ویلڈ کانٹریکٹ. یعنی کہ اگر مائنر کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جائے گا کوئی بھی 18 سال سے کم عمر کے شخص کے ساتھ تو وہ وائڈ ہوگا، اس کو کورٹ سے انفورس نہیں کروایا جا سکتا. لیکن اگر جو مائنر ہے 18 سال سے کم عمر والا وہ اگر کسی بھی ٹرانزیکشن میں اگر بینیفیشری ہے، بینیفیشری مثال کے طور پہ کمپنیز کے شیئرز ہیں یا پھر ڈفرینٹ اور طرح کی ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہے، یا پھر مثال کے طور پہ ایک ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ مثال آپ کو پتہ ہے کہ ٹرسٹ کو کریٹ کرنے کے لیے 3 پارٹیز کا ہونا مسٹ ہوتا ہے. اب ایک اس میں ہوتا ہے ٹرسٹ میکر، اور دوسرا ہوتا ہے ٹرسٹی، اور تیسرا ہوتا ہے بینیفیشری. تو یعنی کہ جس کے لیے بینیفیشری جس کے لیے یعنی کہ ٹرسٹ کریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ٹرسٹ میکر تو نہیں ہو سکتا ایک مائنر، لیکن اس میں بینیفیشری ہو سکتا ہے. تو مزید یہ کہہ رہا ہے نو ریٹیفیکیشن از الاؤڈ آفٹر اٹیننگ میجورٹی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک مائنر ہے اگر اپنی مائنارٹی والی ایج میں کسی کے ساتھ جو ہے کانٹریکٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ جو ہے یہ پھر میجر ایج میں آ کر اس کو ریٹیفائی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو میں نے مائنر ایج میں کر لیا تھا لیکن اب میں میجر ایج رکھتا ہوں تو میں اب اس کو ریٹیفائی کر دیتا ہوں. تو پھر وہ بھی الاؤڈ نہیں ہوگا، کیونکہ جو بیسیکلی اس نے جو کانٹریکٹ جو کیا وہ ہی جو تھا وہ ایک مائنر ایج میں کیا، اس لیے وہ بیسیکلی وائڈ تھا، اس لیے وہ بعد میں بھی اس کو جو ہے ریٹیفائی نہیں کر سکتا. پھر مزید کہتا ہے کہ مائنر ہیو اے رائٹ ٹو پلیڈ ہز مائنارٹی ایون ہی ریپریزنٹس ہمسیلف فراڈولنٹلی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو مائنر ہے، ایک 18 سال سے کم عمر رکھنے والا کوئی بچہ ہے اور شاطر دماغ ہے، اگر وہ فراڈ سے کسی کو یہ شو کرتا ہے کہ نہیں میں جو ہے ایک میجر ایج رکھتا ہوں اور ایک پراپر جو ہے اب جو ہے پراپر کوالیفائڈ پرسن ہوں فار میکنگ اینی کانٹریکٹ، تو اگر وہ اس طرح سے جو ہے کسی سے کانٹریکٹ کر لیتا ہے، لیز کا جو کانٹریکٹ ہے، مارگیج وغیرہ کچھ بھی سیل اینڈ پرچیز ETC کچھ بھی کر لیتا ہے، تو پھر وہ جو ہے بعد میں وہ جو پرسن ہے جس کے ساتھ وہ فراڈ کر کے یہ اگر کر لیتا ہے اور تو وہ پرسن جب اگر کورٹ میں اس کے خلاف آ جاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، یہ جو ہے انفیکٹ جو ہے مطلب فراڈولنٹلی یہ سب کچھ اس نے کیا ہے، اور بعد میں وہ پھر جاتا ہے کہ نہیں میں تو مائنر تھا، تو وہ جو ہے اب یہ کانٹریکٹ ایکٹ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی یعنی کہ وہ مائنر اپنی مائنارٹی کو جو ہے اس کو لے کر پلیڈ کر سکتا ہے، اس کا جسٹیفیکیشن ایک عذر جو ہے وہ لے سکتا ہے. پھر مزید ہے ایز پر کانٹریکٹ ایکٹ یو کین ناٹ ڈائریکٹلی کلیم دا نیسیسریز فار ایگزامپل فوڈ، شیلٹر، کلوتھنگ اور فنڈل ایکسپینسز supplied to a minor, but you can recover it from his assets if any. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے مثال کے طور پہ کسی بچے کو اگر کوئی زیر کفالت رکھتا ہے اور اسی کو جو ہے اس کی جو عمر میں اس کفالت کے طور پہ اس کا جو ہے اس کو فوڈ اور شیلٹر اور کچھ پرووائڈ کرتا ہے، اس کا جو بھی جو ایک خرچہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ جو ہے اسی مائنر سے وہ کلیم نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس مائنر کی کوئی جو ہے پراپرٹی ہے، کوئی ایسیٹس ہے، تو اس سے جو ہے وہ کلیم کر سکتا ہے، لیکن اس مائنر سے وہ نہیں کر سکتا.
اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ جو ہوتا ہے وہ ایک ساؤنڈ پوزیشن رکھتے ہیں، اچھی پوزیشن رکھتے ہیں، کسی کی کفالت کر لیتے ہیں، بعد میں وہ خود جو ہے کچھ ڈاؤن پوزیشن میں آ جاتے ہیں، تو پھر اگر وہ کلیم کرنا چاہیں تو پھر بھی وہ مائنر سے نہیں کر سکتے، بھلے ہی وہ مائنر جو ہے وہ آ جائے اس میں اپنی میجورٹی ایج میں، اس سے نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی اس کا اسیٹس ہے تو یعنی کہ اس کی کوئی اگر پراپرٹی ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اس مائنر سے جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہے اس کی کچھ ڈیٹیلس تھی۔ اب مزید اس میں کیا آتا ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک بات میں اور کلیئر کر دوں کہ نیسیسریز جو یہاں پر ورڈ یوز ہے اس کا جو ہے اس میں یہی چیزیں آ جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کسی کو فوڈ دے رہے ہو، شیلٹر دے رہے ہو، کسی قسم کا کپڑے وغیرہ، اگر کوئی بچہ ہے مر جاتا ہے، اس کے جو بھی فنرل ایکسپینسز جو بھی اس پر آتے ہیں، تو یا پھر کوئی بھی جو چیزیں جو بھی ایکسپینسز آتے ہیں وہ ساری جو ہے اس کی میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس میں مزید ہے گارجین کین کانٹریکٹ فار the benefit of a minor on his behalf۔ تو اب یہ سمپلی کہہ رہا ہے کہ جو ایک گارجن ہے وہ کسی مائنر کے جو بینیفٹ ہے اس کے بہاف پہ، مائنر کے بہاف پر اس کے بینیفٹ کے لیے کوئی بھی جو ہے کانٹریکٹ سائن کر سکتا ہے، لیز ہو، مارگیج ہو، کچھ بھی ہو۔ بعد میں وہ مائنر جو ہے اگر وہ میجورٹی ایج میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی مرضی ہے کہ اس کو ریٹیفائی کرے یا پھر ڈس اون کر دے، لیکن یعنی کہ وہاں پر مرضی ہے، اگر گارجن کانٹریکٹ سائن کرتا ہے تب وہ جو ہے اس کو ریٹیفائی یا ڈس اون کر سکتا ہے، لیکن مائنر خود مائنورٹی ایج میں کرے تو پھر وہ میجورٹی ایج میں اس کو نہیں کر سکتا۔ پھر مزید اس میں مائنر کین ناٹ بی ڈکلیئرڈ ایز این انسالوینٹ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک مائنر ہے اس کو کبھی بھی انسالوینٹ جو ہے ڈکلیئرڈ نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ اب اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ انسالوینٹ جو وہ کیا ہوتا ہے۔ سمپلی جو انسالوینٹ اسی کو کہتے ہیں کہ ایسا پرسن جس کے اوپر جو ہے لائبلٹیز جو ہے وہ زیادہ ہو اور اس کے اسیٹس جو ہے ان لائبلٹیز کے آگے کم پڑ جاتے ہو، اسی کو کہتے ہیں انسالوینٹ، یعنی کہ اس دیوالیہ ہو چکا اس کا۔ تو مثال کے طور پہ کسی کورٹ کی ڈگری کے ایگزیکیوشن میں اب ایسا جو ہے فیصلہ آ گیا، اب کسی کی پراپرٹی اتنی تھی ہی نہیں، لیکن اس ڈگری کا اماؤنٹ بہت زیادہ ہے، اس کو بھرنے بہت پڑ رہے، تو مطلب اس کی لائبلٹیز زیادہ ہو گئی اور اس کے جو ہے اسیٹس کم پڑ گئے، تو اس کو کہتے ہیں انسالوینٹ۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مائنر کو جو ہے انسالوینٹ نہیں ڈکلیئر کیا جا سکتا، کیونکہ مائنر تو ہے ہی مائنر، وہ کسی لائبلٹیز جو قانون ہے اس کو کسی بھی لائبلٹی کے لیے نہیں کہ ذمہ دار ٹھہراتا ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں ٹھہراتا، تو اسی لیے جو ہے وہ اس کو انسالوینٹ بھی ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ ہے کہ a partnership firm cannot be created with a minor, but a minor can be admitted to an existing firm for his benefit۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پارٹنرشپ فارم ہے وہ کسی مائنر کے ساتھ نہیں جو ہے کریٹ کی جا سکتی، یعنی کہ یہ کلیئرلی بتا رہا ہے کہ جو پارٹنرشپ میں اس کے تمام جو پارٹنرز ہیں ان کا میجورٹی ایج ہونا ضروری ہے، 18 سال سے عمر سے سب زیادہ ہونے چاہیے، لیکن جو ہے اس کے کسی بینیفٹ کے لیے اس کو ایڈمٹ کیا جا سکتا ہے کسی بھی ایگزسٹنگ فرم، یعنی کہ جو رننگ ہو، چلتی ہو، یعنی کہ ایسی نہ ہو کہ ٹھہر گئی ہو، تو وہ جو ہے اس میں جو ہے بینیفیشری ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ اگر کسی کا کمپنیز کے شیئرز ہوتے ہیں، اسی طرح پارٹنرشپ فارم میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے اس کا کسی کا جو ہے فادر اگر ڈیتھ ہو جائے تو پھر وہ اس کا جو بیٹا ہے